بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی روجر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، روجر بول رہا ہوں، روجر نے تیز لہجے میں کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اوہ، تم کیسے فون کیا؟ روجر نے چونک کر کہا۔ باس، آپ جارج کو تو جانتے ہیں کہ وہ ایجنسیوں کے سلسلے میں اعلیٰ پیمانے پر مخبری کا کام کرتا ہے، رابرٹ نے کہا۔ اوہ ہاں، مجھے معلوم ہے، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ روجر نے چونک کر کہا۔ جارج کو پاک ایشیا سے علی عمران نے کال کر کے مائیگرین کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، رابرٹ نے کہا تو روجر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اوہ، کیا ہوا ہے؟ تفصیل بتاؤ، روجر نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اس گفتگو کی ٹیپ موجود ہے۔ جارج کو ہم نے باقاعدہ کور کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ شخص ایجنٹوں کے بارے میں بھی معلومات مہیا کرتا ہے۔ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ اس نے پاک ایشیا کے کسی علی عمران کو مائیگرین کے بارے میں معلومات مہیا کی ہیں، تو میں نے اس آدمی سے وہ ٹیپ حاصل کر لی اور اسے سنا تو واقعی وہی بات تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع دے دوں، رابرٹ نے کہا۔ تم ٹیپ لے کر آ جاؤ، ابھی اور اسی وقت، روجر نے کہا۔ اوکے باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو روجر نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ مائیگرین کے بارے میں اسے کیسے شک پڑ گیا؟ عجیب بات ہے، روجر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 40-45 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ اور رابرٹ، تم نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے، روجر نے کہا۔ باس، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ جارج نے اسے ہماری ایجنسی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور نہ جارج کو اس بارے میں معلومات تھیں، رابرٹ نے کہا۔ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، اور میں نے اس لیے ٹاسک کو تمام ایسی مخبری کرنے والی تنظیموں سے خفیہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس عمران کو آخر مائیگرین پر شک کیسے پڑا؟ پریشانی اس بات کی ہے، روجر نے کہا۔ باس، آخر مائیگرین نے پاک ایشیا میں مشن مکمل کیا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی کلو تو ملا ہی ہوگا، رابرٹ نے جواب دیا۔ اس دوران اس نے بریف کیس کھول کر اس میں سے ایک جدید ساخت کا ٹیپ ریکارڈر نکال کر میز پر رکھا، اور پھر اس کی ایک سائڈ پر اس نے ٹیپ لگایا اور بٹن پریس کر دیا تو ٹیپ ریکارڈر سے آوازیں نکلیں، اور روجر نے اس طرح اسبات میں سر ہلا دیا جیسے وہ بولنے والے کی آواز پہچانتا ہو۔ یہ واقعی پاک ایشیائی علی عمران تھا۔ ویسے اس نے اپنا تعارف بھی کرایا تھا، اور پھر جارج اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو روجر خاموشی سے سنتا رہا۔ جب ٹیپ ختم ہوا تو رابرٹ نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ عمران کو مائیگرین کا ایڈریس بھی معلوم تھا، اور وہ بار بار اس بات پر زور دیتا رہا کہ مائیگرین کا تعلق کس ایجنسی سے ہے۔ اصل معاملہ یہ غور کرنے کا ہے کہ آخر عمران کو کیسے معلوم ہوا کہ مائیگرین کا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے، اور اس کارروائی میں مائیگرین ملوث ہے، حالانکہ مائیگرین وہاں نہ اصل نام سے گئی اور نہ ہی اصل چہرے میں، اور نہ اس نے وہاں گریٹ لینڈ کی شناخت کرائی۔ واپسی پر بھی وہ کافرستان گئی اور وہاں سے گریٹ لینڈ آئی۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ فارمولا تو پہلے سے تحریر شدہ تھا ہی نہیں۔ یہ تو مائیگرین کا فن تھا کہ اس نے ڈاکٹر راشدی کو اپنی مخصوص صلاحیتوں کی مدد سے اس حد تک رام کر لیا کہ وہ اپنے ذہن میں موجود فارمولے کو تحریر میں لے کر آیا۔ اس کے باوجود عمران اصل شخصیت تک پہنچ گیا، روجر نے کہا۔ لیکن باس، اسے تو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مائیگرین کا تعلق کس ایجنسی سے ہے، پھر وہ کیا کرے گا، رابرٹ نے کہا۔ وہ افریت ہے رابرٹ، افریت۔ وہ اب مائیگرین کو کور کرے گا، اور پھر مائیگرین اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ مائیگرین لاکھ فنکار صحیح، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ عمران کو کور نہیں کر سکتی، اس لیے اسے لازماً انڈر گراؤنڈ کرنا ہوگا، روجر نے کہا۔ باس، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فارمولا کہاں گیا ہے؟ اچانک رابرٹ نے کہا تو روجر بھی اختیار چونک پڑا۔ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں تو یہ فارمولا ڈیفنس سیکرٹری صاحب کے حکم کے مطابق بینک لاکر میں پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا اور کون لے کر گیا، اس کا علم مجھے کیا کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے، روجر نے کہا۔ باس، عمران مائیگرین سے کیا معلوم کرے گا؟ یہی کہ اس کا تعلق ٹاسک ایجنسی سے ہے۔ اس کے بعد وہ آپ تک پہنچے گا، لیکن آپ کو جب معلوم ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیفنس سیکرٹری کو کور کرے اور پھر فارمولے تک جا پہنچے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، رابرٹ نے کہا۔ اوہ نہیں رابرٹ، اس انداز میں مت سوچو۔ ڈیفنس سیکرٹری صاحب ہمارے انچارج ہیں، ان تک اس عمران کا پہنچ جانا ہماری نااہلی سمجھی جائے گی۔ اس کا اب ایک ہی حل ہے کہ مائیگرین کو انڈر گراؤنڈ کر دیا جائے تاکہ عمران مزید آگے ہی نہ بڑھ سکے، روجر نے کہا۔ لیکن اگر عمران نے اسے پھر بھی ٹریس کر لیا تو پھر، رابرٹ نے کہا۔
پھر دو ہی صورتیں ہوں گی کہ یا تو اس عمران کا خاتمہ کر دیا جائے یا پھر مائیگرین کا، تیسری تو کوئی صورت نہیں، روجر نے کہا۔ یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ آپ ٹاسک کے ذمہ لگا دیں کہ وہ مائیگرین کی حفاظت کریں اور عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیں، اور آپ خود ایک سائٹ پر ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ ٹاسک بڑی آسانی سے یہ کام کر لے گی، رابرٹ نے کہا۔ عمران جیسے ایجنٹ ٹاسک کے بس کا روک نہیں ہوتے، وولٹا اس پورے سنڈیکیٹ کا خاتمہ کر کے رکھ دے گا، روجر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پھر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان کا خاتمہ کر دیں، رابرٹ نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ خود سامنے آ جائیں؟ نہیں، جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ مائیگرین کو میں ایک بھیجوا دوں گا اور تم نے سامنے نہیں آنا۔ عمران خود ہی ٹکرے مار کر واپس چلا جائے گا، روجر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یس باس، رابرٹ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹیپ میرے پاس چھوڑ جاؤ، روجر نے کہا تو رابرٹ نے ریکارڈر سے ٹیپ نکال کر روجر کی طرف بڑھا دی۔ روجر نے ٹیپ لے کر اسے دراز میں رکھا اور دراز بند کر دی، جبکہ رابرٹ نے ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر بریف کیس میں رکھا اور پھر سلام کر کے بریف کیس سمیت دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد روجر کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ ہوٹل اسٹاربوڈ، PA2 جنرل مینیجر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ روجر بول رہا ہوں، مائیگرین سے بات کرو، روجر نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، مائیگرین بول رہی ہوں باس، چند لمحوں بعد مائیگرین کی آواز سنائی دی۔ تم میرے آفس پہنچو فوراً، انتہائی ایمرجنسی مسئلہ ہے، روجر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے کوئی بات سنے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور مائیگرین اندر داخل ہوئی۔ آؤ بیٹھو مائیگرین، روجر نے کہا تو مائیگرین خاموشی سے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمران نے نہ صرف تمہارا سراغ لگا دیا ہے بلکہ اس نے یہاں بھی تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں، روجر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، وہ کیسے؟ مائیگرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو روجر نے رابرٹ کی کال سے لے کر ٹیپ میں عمران اور جارج کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تفصیل سنا دی۔ ٹھیک ہے، اب لطف آئے گا، میں اس عمران کا ایسا ناچ نچاؤں گی کہ وہ باقی ساری عمر میرے پیچھے ہاتھ جوڑتا پھرے گا، مائیگرین نے کہا تو روجر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم کبھی عمران سے ملی ہو؟ روجر نے کہا۔ نہیں، لیکن میں نے اس کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا مطلب نکالتا ہے اور پھر آنکھیں بدل لیتا ہے، لیکن مائیگرین کے ساتھ وہ ایسا نہ کر سکے گا، مائیگرین نے کہا۔ اور اگر اس نے تمہیں اغوا کر لیا اور تم پر تشدد کر کے سب کچھ معلوم کر لیا تو پھر؟ روجر نے کہا۔ کم از کم آپ تو یہ بات نہ کریں، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں کیسی ہپناٹسٹ ہوں، ایک بار اس کی نظریں مجھ سے مل جائیں پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا، مائیگرین نے کہا تو روجر نے ایک بار پھر ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں عمران کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں ہے، وہ خود ماہر ہپناٹسٹ ہے، گو وہ عام طور پر اسے استعمال نہیں کرتا، لیکن کم از کم وہ تم سے ٹرانس میں نہیں آ سکتا، چاہے تم کتنی ہی ماہر کیوں نہ ہو، روجر نے کہا۔ ایسی صورت میں تھوڑا سا وقت بڑھ جائے گا، مجھے اسے دوستی کرنا ہوگی، لیکن آخر کامیابی ہی میری ہی ہوگی، مائیگرین نے کہا۔ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ تم اس واردات میں ملوث ہو اور تمہارا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے جبکہ تم کوئی کلو چھوڑنے کی عادی نہیں ہو، روجر نے کہا۔ وہ معروف ایجنٹ ہے اور وہ اس کا اپنا ملک ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح اس بارے میں معلوم ہو گیا ہو، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مائیگرین نے کہا۔ جبکہ مجھے فکر ہے مائیگرین، وہ تمہارے ذریعے مجھ تک، میرے ذریعے ڈیفینس سیکرٹری اور ڈیفینس سیکرٹری کے ذریعے اس فارمولے تک پہنچ سکتا ہے، روجر نے اس بار قدر سخت لہجے میں کہا تو مائیگرین بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ فارمولا درست ہاتھوں تک پہنچانے میں کیا کھیل کھیلا گیا ہے، مائیگرین نے چونک کر کہا۔ کوئی بھی کھیل کھیلا گیا ہو، بہرحال ڈیفینس سیکرٹری صاحب کو تو اس کا علم ہوگا، روجر نے کہا۔ نہیں باس، اس فارمولے کے بارے میں ایسا نہیں ہے، مجھے اس لیے معلوم ہے کہ یہ فارمولا بینک لاکر سے ٹاسک نے خود جا کر نکالا اور پھر ٹاسک نے اس فارمولے کو پیک کر کے کوریئر سروس کے ذریعے جزیرہ ہوائی میں ایک آدمی کے نام بھجوایا۔ اس آدمی کا نام نک ہے، نک نے اسے وصول کر کے جہاں بھی اسے پہنچانا ہوگا پہنچا دیا۔ اس کے بعد اس نک کو گولی مار دی گئی، اس لیے اب نہ ہی ٹاسک کو معلوم ہے کہ یہ فارمولا کہاں گیا اور نہ ڈیفینس سیکرٹری صاحب کو، مائیگرین نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ڈیفینس سیکرٹری صاحب نے باقاعدہ یہ مشن ہمارے ذمہ لگایا تھا، لازمی بات ہے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ فارمولا کس لیبارٹری میں بھیجا جانا تھا، روجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، مجھے تفصیل کا علم ہے، اس فارمولے کے سلسلے میں اطلاع ڈاکٹر راشدی کے ایک دوست سائنسدان نے ڈیفینس سیکرٹری صاحب کو دی، ڈیفینس سیکرٹری نے یہ اطلاع سائنسدانوں کی ایک کمیٹی کو دی، اس کمیٹی نے غور و فکر کر کے اس فارمولے کا حصول
گریٹ لینڈ کے لیے ضروری قرار دیا، جس پر ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے یہ مشن آپ کو دیا۔ جب فارمولا واپس آیا تو ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے اسے بینک لاکر میں رکھوا کر اس کمیٹی کو اطلاع دی، اور کمیٹی نے انہیں کہا کہ وہ لاکر کی تفصیل انہیں دے دیں، وہ فارمولا وہاں سے حاصل کر لیں گے، جس پر ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے تفصیلات انہیں دے دیں۔ انہوں نے آگے طے کیا کہ یہ فارمولا کہاں بھیجا جائے، اور اس سلسلے میں ٹاسک کو استعمال کیا اور نک کو ہلاک کر دیا گیا، کیونکہ یہ اس قدر اہم ترین فارمولا ہے کہ کمیٹی اسے کسی صورت واپس بھی نہ جانے دینا چاہتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ کسی اور سپر پاور کو بھی اس کی ہوا نہ لگنے دینا چاہتی تھی۔ مارگرین نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اس کمیٹی کو تو معلوم ہوگا کہ فارمولا کہاں ہے، اور کمیٹی کے بارے میں ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو معلوم ہوگا، روجر نے کہا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ باس، ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو اس کمیٹی کے کنوینس کا صرف نام اور فون نمبر کا علم ہے، اور بس، اور یہ فون نمبر اسپیشل ہے، اس کا کوئی تعلق ایکسچینج سے نہیں ہے، اور نام بھی عام سا ہے، اس لیے ڈیفنس سیکرٹری صاحب خود بھی چاہیں تو انہیں ٹریس نہیں کر سکتے۔ مارگرین نے کہا تو روجر بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، تمہیں یہ کیسے سب کچھ اتنی تفصیل سے معلوم ہے، جبکہ میں ٹاسک کا چیف ہوں، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، روجر نے کہا تو مارگرین بے اختیار ہنس پڑی۔ باس، آپ مرد ہیں اور میں عورت، آپ جانتے ہیں کہ عورتوں سے مرد بظاہر تو سب کچھ چھپاتے ہیں، لیکن عورتیں چاہیں تو وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ ڈیفنس سیکرٹری صاحب بھی مرد ہیں، اور باقی آپ خود سمجھ سکتے ہیں، مارگرین نے کہا تو روجر نے ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں، لیکن تم نے ڈیفنس سیکرٹری صاحب پر نظر کرم کیوں ڈالی؟ وہ تو ادھیڑ عمر آدمی ہیں، روجر نے کہا تو مارگرین بے اختیار ہنس پڑی۔ سچ بتا دوں؟ مارگرین نے کہا تو روجر چونک پڑا۔ ہاں، روجر نے کہا، میری خواہش تھی کہ آپ کی بجائے میں ٹاسک کی چیف بن جاؤں، اس لیے ڈیفنس سیکرٹری صاحب ہی کام آ سکتے تھے، اور میں نے ان سے دوستی کر لی، اور پھر وہ تیار بھی ہو گئے، لیکن پھر اچانک مجھے خیال آ گیا کہ اس طرح میں پابند ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاؤں گی، چنانچہ میں نے ارادہ بدل دیا، مارگرین نے کہا۔ یہ کب کی بات ہے؟ روجر نے کہا۔ اس فارمولے کے حصول کے بعد کی، ابھی چند روز پہلے کی، مارگرین نے جواب دیا۔ تو تمہیں اس کے لیے ڈیفنس سیکرٹری صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے کہہ دیتی، میں خود ہی یہ سیٹ چھوڑ دیتا، روجر نے کہا۔ آپ سیٹ تو چھوڑ دیتے، لیکن آپ کی سیٹ مجھے ڈیفنس سیکرٹری صاحب ہی دے سکتے تھے، مارگرین نے کہا۔ اگر تم چاہو تو میں یہ سیٹ چھوڑ کر ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو خود ہی کہہ دیتا ہوں، روجر نے کہا۔ اوہ نہیں باس، اب میں نے یہ خیال خود ہی چھوڑ دیا ہے، آپ بے فکر رہیں، مارگرین نے کہا۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تم ایکریمیا چلی جاؤ، جب تک کہ عمران یہاں ٹکرے مار کر واپس نہ چلا جائے، روجر نے کہا۔ اوہ نہیں باس، آپ قطعی بے فکر رہیں، عمران میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ صرف تماشا دیکھیں، مارگرین نے کہا۔ اور اگر میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں تب؟ روجر کا لہجہ یکلخت سخت ہو گیا تھا۔ تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، مارگرین نے جواب دیا۔ تو پھر سن لو کہ یہ میرا حکم ہے، روجر نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، جیسے آپ کا حکم، اور آپ کا حکم تبدیل بھی تو ہو سکتا ہے، مارگرین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، یہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، روجر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کرسی سے اٹھتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، روجر بول رہا ہوں، روجر نے کہا۔ مارگرین بول رہی ہوں، میری بات سنو اور جیسے میں کہوں ایسے عمل کرو۔ اچانک اس کے کانوں میں مارگرین کی آواز پڑی، لیکن اس کا لہجہ بے حد سرد اور تہکمانہ تھا۔ روجر کو یکلخت محسوس ہوا جیسے اس کی اپنی کوئی مرضی یا ارادہ ہی نہ ہو۔ ہاں بتاؤ، میں عمل کروں گا، اس کے منہ سے خود بخود نکل گیا۔ میز کی دراز سے اپنا ریوالور نکالو اور اس کی نال اپنی کن پٹی سے لگاؤ اور ٹریگر دبا دو، یہ میرا حکم ہے۔ مارگرین کا لہجہ پہلے سے زیادہ سرد اور تہکمانہ تھا۔ حکم کی تعمیل ہوگی، روجر کے منہ سے نکلا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا، میز کی دراز کھولی، اس میں سے ریوالور نکال کر اپنی کن پٹی پر رکھا، اور پھر واقعی ٹریگر دبا دیا۔ اس نے یہ سارا کام اس انداز میں کیا تھا جیسے وہ انسان کی بجائے کوئی روبوٹ ہو، اور پھر دھماکے کے ساتھ ہی روجر کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ روجر کے آفس میں میز کے پیچھے ایک کرسی پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا کہ دروازہ کھلا اور وہ نوجوان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں مارگرین داخل ہو رہی تھی، اس نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ اوہ بیٹھو، اب تم ٹاسک کے چیف ہو بیکر، مارگرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چیف میں نہیں، تم ہو مارگرین، میں تو ڈمی ہوں، بیکر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، تم ہی چیف ہو، اور اس آفس کی حد تک تم مجھے چیف کے طور پر ہی ٹریٹ کرو گے، البتہ میرے فلیٹ پر میری اور تمہاری حیثیت مختلف ہوگی، مارگرین نے کہا اور مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، حکم کی تعمیل ہوگی،
بیکر نے کہا اور مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر وہی بات، جب میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں تمہاری ماتحت ہوں، مارگرین نے کہا۔ اوکے، اب بتاؤ کہ کیوں آئی ہو، بیکر نے یکلخت بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو مارگرین نے بے اختیار ہنس پڑی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ اس عمران کے بارے میں تم نے کیا انتظامات کیے ہیں، مارگرین نے کہا۔ پاکستان میں گریٹ لینڈ کے 2 ایجنٹ کام کر رہے ہیں، ایک نکسن اور دوسرا ریچرڈ۔ میں نے دونوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ عمران کی نگرانی کرائیں، اور اگر عمران گریٹ لینڈ آئے تو اس بارے میں اطلاع دیں۔ ان میں سے ریچرڈ کی ڈیوٹی میں نے مستقل طور پر ایئرپورٹ پر لگا دی ہے، بیکر نے کہا۔ گڈ، اور یہاں کے انتظامات کیے ہیں، مارگرین نے پوچھا۔ یہاں تو جب وہ پہنچے گا تو پھر تم نے کہا تھا کہ تمہیں صرف اطلاع دی جائے اور اطلاع تمہیں پہنچ جائے گی، بیکر نے کہا تو مارگرین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، مارگرین نے جواب دیا۔ اب کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ آخر روجر نے کیا کیا تھا کہ تم نے اسے یوں سیٹ سے ہٹا کر مجھے چیف بنوا دیا، بیکر نے کہا تو مارگرین بے اختیار چونک پڑی۔ میں نے تمہیں تفصیل تو بتائی تھی کہ میں نے فون پر روجر کے ذہن کو کنٹرول کر کے اسے حکم دیا تھا کہ وہ خودکشی کر لے، اور بس میں نے چیف سیکرٹری کو کہہ کر تمہیں چیف بنوا دیا۔ اور کیا معلوم کرنا چاہتے ہو تم، مارگرین نے کہا۔ یہ سب تو مجھے معلوم ہے، تم نے پہلے ہی بتایا تھا، میں تو وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں جس پر تم نے اتنا بڑا اقدام کیا ہے، بیکر نے کہا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں عمران سے خود نمٹنا چاہتی ہوں، لیکن وہ عمران سے انتہائی خوفزدہ تھا۔ اسے مجھے حکم دیا کہ میں خاموشی سے ایکریمیا چلی جاؤں اور وہاں چھپ کر رہوں۔ میں نے اسے منع بھی کیا کہ وہ اس پر ضد نہ کرے، لیکن اسے اس بات پر گھمنڈ تھا کہ وہ انتہائی مضبوط ذہن کا آدمی ہے، اس لیے میں اسے ٹرانس میں نہ لا سکوں گی۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ میں صرف ہپناٹزم کی ہی ماہر نہیں ہوں، بلکہ میں صرف آواز کی مدد سے بھی طاقتور ذہن کو کنٹرول کر لیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے باہر جا کر فون کیا اور پھر میرے حکم کی تعمیل ہو گئی، مارگرین نے کہا۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو پھر تم یہاں سے عمران کو فون کر کے حکم دے دو، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، بیکر نے کہا۔ نہیں، میں پہلے اس سے ملنا چاہتی ہوں، اس کے بعد جو میرا موڈ ہوگا ویسے ہی کر لوں گی، مارگرین نے کہا۔ ٹھیک ہے، بیکر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بیکر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بیکر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ پاکیشیا سے ریچرڈ کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے اس کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اوہ، بات کراؤ، بیکر نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، ریچرڈ بول رہا ہوں باس، پاکیشیا سے چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، اور چونکہ لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا گیا تھا اس لیے اس بار آواز میز کی دوسری طرف بیٹھی ہوئی مارگرین کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، اور وہ بھی چونک پڑی۔ یس، کیا رپورٹ ہے، بیکر نے کہا۔ باس، عمران اپنے ساتھیوں سمیت گریٹ لینڈ روانہ ہو رہا ہے، ابھی اس کی فلائٹ نے پرواز کی ہے، ریچرڈ نے کہا۔ کیا عمران اپنی اصل شکل میں ہے، بیکر نے پوچھا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، کتنے آدمی ہیں اس کے ساتھ، بیکر نے پوچھا۔ 2 عورتیں اور 3 مرد، ایک مقامی لڑکی ہے اور ایک سوئس نژاد، اور تینوں مرد مقامی ہیں، ریچرڈ نے جواب دیا۔ فلائٹ کی تفصیل کیا ہے، بیکر نے پوچھا، تو ریچرڈ نے تفصیل بتا دی۔ اوکے، بیکر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران سمیت 2 عورتیں اور 4 مرد، یہ تو پورا گروپ لے کر آ رہا ہے، مارگرین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے فارمولا واپس حاصل کرنا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ پورا گروپ تو آنا ہی ہے، بیکر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کا استقبال خود ایئرپورٹ پر کروں گی، مارگرین نے کہا۔ تم کیوں، اس کی کیا ضرورت ہے، بیکر نے چونک کر کہا۔ ہاں، اس میں حرج کیا ہے، مارگرین نے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ تم اپنے آپ میں مگن رہو، اگر یہ تمہیں تلاش کر لے تو پھر حرکت میں آؤ، بیکر نے کہا۔ وہ میرا ایڈریس جانتا ہے، اس لیے وہ وہاں پہنچ جائے گا، مارگرین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن تم اسے کہو گی کیا، بیکر نے کہا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے سنبھال لوں گی، مارگرین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی بیکر بھی میکانکی انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مارگرین نے مسکراتے ہوئے گڈ بائی کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ عمران والا مسئلہ ختم ہو جائے، اس لڑکی کا خاتمہ کرنا ہی پڑے گا، یہ انتہائی خطرناک ہے، بیکر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے میز کی سائڈ پر رکھی ہوئی ایک ٹرے میں سے فائل اٹھائی اور اسے اپنے سامنے رکھ کر اس پر جھک گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں صالحہ، جولیا، تنویر، کیپٹن شکیل اور صفدر سمیت اس وقت گریٹ لینڈ جانے والی فلائٹ پر موجود تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر صفدر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر تنویر اور کیپٹن شکیل موجود تھے۔ جولیا اور صالحہ سائڈ کی قطار والی سیٹوں پر بیٹھی ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھیں، جبکہ عمران اپنی عادت کے مطابق سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا، اور اس کے منہ سے ہلکے ہلکے خراٹے اس روانی سے نکل رہے تھے جیسے اس کے حلق میں خراٹے لینے والی مشین نصب ہو۔ عمران صاحب، اس بار مشن کیا ہے؟ اچانک صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔
کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ عمران سو نہیں رہا۔ سونے میں خراٹے لینے کا، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر خراٹے شروع ہو گئے۔ یہ کام تو آپ پاکیشیا میں بھی کر سکتے تھے، اس کے لیے گریٹ لینڈ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ صفدر نے کہا۔ ایسا آرام دہ ماحول وہاں کہاں ملتا ہے؟ فلیٹ میں سلیمان سر پر سوار رہتا ہے، رانا ہاؤس میں جوزف اور جوانا، عمران نے جواب دیا۔ یہ مائیگرین کون ہے؟ اچانک صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نہ صرف کھل گئی تھیں بلکہ پھیل کر کانوں تک پہنچ گئی تھیں۔ ارے ارے، کیا غضب کر رہے ہو؟ آہستہ بولو، جولیا نے سن لیا تو ابھی جہاز میں قیامت برپا ہو جائے گی، عمران نے بڑے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ چلیں آپ آہستہ سے بتا دیں، ویسے بھی وہ دونوں خواتین باتوں میں مصروف ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ خوبصورت نام کہاں سے سنا ہے؟ عمران نے کہا۔ چیف نے بتایا ہے، صفدر نے جواب دیا، تو عمران کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ چیف نے؟ کب اور کس سلسلے میں؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی، کیونکہ اسے واقعی معلوم نہ تھا کہ بلیک زیرو نے صفدر کو یا اس کے دیگر ساتھیوں کو اس کے بارے میں بریف کیا ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا تو صفدر یہ نہ پوچھتا کہ مشن کیا ہے۔ چیف نے جب مس جولیا کو مشن کے بارے میں ہدایات دی تو میں اور کیپٹن شکیل دونوں مس جولیا کے فلیٹ میں موجود تھے۔ مس جولیا کے پوچھنے پر چیف نے صرف اتنا بتایا تھا کہ گریٹ لینڈ کی کوئی ایجنٹ مارگرین پاکیشیا کے ایک سائنسدان سے فارمولا حاصل کر کے اور اسے ہلاک کر کے گئی ہے، اور مشن اس فارمولے کی واپسی ہے، صفدر نے کہا۔ اوہ، اس کے باوجود تم پوچھ رہے ہو کہ مشن کیا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ یہ کام تو چیف کے گریٹ لینڈ میں موجود فورن ایجنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جب فارمولا لے جانے والی ایجنٹ کا علم ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ فارمولا کہاں ہے، صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ شکر ہے کہ چیف تمہاری طرح عقل مند نہیں ہے، ورنہ میں تو واقعی بھوکا مر جاتا، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر چیف کو مجبور کیا ہے کہ وہ مشن کے لیے ٹیم بھیجیں اور اس طرح آپ کی چیک کا اسکوپ بن سکے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، پیٹ کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عمران نے کہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ چیف جیسا پاپڑ اتنی آسانی سے نہیں بیلا جا سکتا، اس لیے تو پوچھا ہوں کہ مشن کیا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گے پوچھ کر؟ بس یوں سمجھو کہ شاگرد بننے جا رہا ہوں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ شاگرد بننے؟ کس کا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مارگرین کا، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تو اسے کوئی حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا ہے، صفدر نے چونک کر کہا تو عمران اس کی ذہانت کی دل میں داد دینے لگا۔ ہاں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ڈاکٹر راشدی والی ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ واقعی، یہ تو انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔ کیا یہ مارگرین کوئی خاص علم جانتی ہے کہ اس نے بوڑھے اور سنکی سائنسدان کو اس انداز میں کور کر لیا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ ماہر ہپناٹزم ہے، اور اس کے لیے وہ مخصوص ادویات استعمال کر کے دوسرے کے ذہن کو سرنڈر کر لیتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ حیرت انگیز، تو اب آپ پہلے اس مارگرین کو ٹریس کریں گے، لیکن کیا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ فارمولا کہاں ہے؟ صفدر نے کہا۔ بتایا یہی کیا ہے کہ اس کا تعلق ایک سنڈیکیٹ سے ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی انکوائری ہوگی کہ مارگرین کا تعلق کس سے ہے، پھر آگے کام ہوگا، عمران نے کہا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، ویسے یہ ہے تو بالکل نئی ڈیوائس کہ ادویات کے استعمال سے ذہن کو سرنڈر کیا جائے اور پھر ہپناٹزم کی مدد سے واردات کی جائے، صفدر نے کہا۔ ڈیوائس تو نئی نہیں ہے، لیکن مارگرین نے اسے جس انداز میں استعمال کیا ہے وہ اس کی بے پناہ ذہانت کا پتہ دیتی ہے، اور اس کے لیے مجھے یقین ہے کہ ایسی ذہین اور ماہر عورتیں بدماشوں اور گنڈوں کے سنڈیکیٹ سے متعلق نہیں ہو سکتی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر سر کرسی کی پشت سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں، جبکہ صفدر نے ایک رسالہ اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب طویل پرواز کے بعد طیارہ گریٹ لینڈ کے دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر پہنچا تو پائلٹ کے اعلان کے ساتھ ہی جہاز میں یکلخت جیسے زندگی سی دوڑ گئی، ہر شخص سیدھا ہو کر بیلٹس باندھنے لگا، عمران نے بھی آنکھیں کھولی اور بیلٹ باندھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کلیئرنس کے بعد پبلک لاؤنج میں آئے اور وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل شیرٹن پہنچ گئے، جہاں ان کے کمرے پہلے سے بک تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب عمران کے کمرے میں اکٹھے ہوئے ہی تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا، چونکہ وہ سب اپنی اصل شکلوں میں تھے اور اصل ناموں سے ہی یہاں پر آئے تھے، اس لیے ان کے کمرے ان کے اصل ناموں سے ہی بک کرائے گئے تھے۔ عمران صاحب، میں مارگرین بول رہی ہوں، وہی مارگرین جسے تلاش کرنے کے لیے آپ گریٹ لینڈ آئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے کمرے میں آ جاؤں؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔
ظہیر نصیب، آپ جیسی ماہر فن شخصیت سے تو ملاقات میرے لیے اعزاز ہوگی، عمران نے آنکھیں سرچ لائٹس کی طرح گھماتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ سب نے چونک کر پوچھا، کیونکہ لاؤڈر بٹن پریس نہ تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز کوئی بھی نہ سن سکا تھا۔ صفدر نے مجھے بتایا ہے کہ چیف نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مارگرین نامی ایک خاتون پاک ایشیا میں ڈاکٹر راشدی سے فارمولہ تحریر کرا کر لے گئی ہے۔ وہی خاتون اب خود ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے، عمران نے کہا تو سب کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیوں؟ وہ کیا چاہتی ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اب یہ تو اس کے آنے پر ہی معلوم ہوگا، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ شاید وہ خود بھی مارگرین کی اس طرح اچانک آمد پر الجھ گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔